آزاد درود پاک پڑھنے سے میں اور آپ بڑے شرماتے ہیں، بڑی افسوسناک بات ہے کہ درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جب آدمی درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اس 10 درجات اس بندے کے بلند ہوتے ہیں۔ اب رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں چوتھی تھی، اس لیے آپ کو رابعہ یعنی چوتھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب بڑے غریب آدمی تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی حاجت جب آتی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا استغاثہ پیش کیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ نے سیدہ رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم سے کہا کہ وہ جائیں پڑوس کے اندر، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی روشنی کا بندوبست نہیں ہے، جائیں جا کے پڑوس سے کوئی چیز لے آئیں، کوئی تیل، وہ زمانہ ایسا تھا، کوئی تیل لے آئیں تاکہ دیا جلایا جائے، گھر کو روشنی کیسے ملے گی، گھر کو روشن کیا جائے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے بندے ہیں، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں مانگوں تو مانگوں کیسے، المختصر بیوی کے کہنے پہ چل پڑتے ہیں، جا کے پڑوس میں جب پہنچتے ہیں تو مانگتے نہیں ہیں، جا کے واپس آ جاتے ہیں، جا کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں نا تو خالی ہاتھ میں کوئی تیل نہیں، کوئی چیز نہیں، خالی ہاتھ واپس آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے، گھر والی پوچھتی ہے بھئی اے میرے سرتاج کیا لائے ہو؟ کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں تو رب سے مانگتا ہوں، لوگوں سے میں نہیں مانگ سکتا۔ المختصر اسی اسنا میں رات کے وقت آپ سوتے ہیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ لگتی ہے قسمت کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے، خواب میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرے گھر آنے والی جو بیٹی ہے یہ بڑی نیک ہوگی، بڑی زائدہ ہوگی، بڑی پارسا ہوگی، اللہ اللہ کرنے والی ہوگی۔ تو اے میرے بندے، تو نے لوگوں سے مانگنے کو شرم محسوس کیا، صبح جب بیدار ہوگا تمہیں ایک طریقہ کار بتاتا ہوں، امیر بصرہ کے پاس جانا اور جا کر یہ کہنا کہ اے امیر بصرہ، مجھے خواب میں آقا کا دیدار ہوا تھا، اور جا کے اسے بتانا میرے بارے میں کہ جو تو ہر روز ہر رات میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں نے تیرا درود پاک پڑھنا قبول فرما دیا ہے۔ اب دیکھ لیں اس زمانہ کے اندر امیر کیسے ہوا کرتے تھے، اس زمانہ کے اندر جو لوگ بڑے سٹیجوں پہ ہوتے تھے وہ کیسے ہوا کرتے تھے، یعنی وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے تھے۔ آج اللہ معافی عطا فرمائے، آپ صورتحال دیکھتے ہیں، کسی کو کلمہ نہیں آتا، کسی کو آج تک کرسی نہیں آتی، کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی، آج کی صورتحال ہے کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی۔ لیکن اس دور میں جو امیر ہوتے تھے وہ کیسے تھے، وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے تھے، اللہ کے محبوب پر درود بھیجنے والے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اسے کہنا کہ جو تو روز مجھ پر درود پاک 100 مرتبہ پڑھتا ہے، میں نے وہ تیرا 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا قبول فرما لیا۔ اور فرمایا ساتھ میں یہ بھی کہنا امیر بصرہ سے کہ تو ہر جمعرات کی رات کو میرے اوپر 400 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 400 بار درود پاک پڑھتا ہے، میں نے اس کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ اور فرمایا کہ پچھلی جمعرات کو تو نے وہ 400 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھا، اس کی وجہ سے تو نے 1000 دینار لوگوں میں صدقہ کیا۔ آقا کا یہ بیان وہ سنا رہا ہے، کون؟ رابعہ بصری کے والد محترم سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آقا نے یہ فرمایا 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا قبول فرما لیا ہے،
400 مرتبہ درود پاک قبول فرما لیا ہے، اور ساتھ میں اسے یہ فرمانا میری طرف سے کہ آقا یہ فرما رہے تھے کہ 400 دینار تو مجھے دے دینا۔ اب دیکھ لیں کہ جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، دو روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک فرشتہ ہے جو درود پاک آقا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آقا فلاں بن فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا، اور جو محبت سے پڑھتا ہے میرے اور آپ کے آقا خود اس کا درود پاک سماعت فرماتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو وہ جوم اٹھا کہ میں آقا کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، میرے آقا نے میرا درود پاک قبول فرما لیا ہے۔ اب وہ 400 امیر بصرہ، امیر ہے اس وقت بصرہ کا، کوئی عام آدمی نہیں، امیر بصرہ، ساتھ میں یہ کہتا ہے جناب یہ لے جائیے، جب بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس پھر آ جائیے گا۔ اب آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پھر کیا ہوا، المختصر آپ پیدا ہوئیں، آپ کے والد صاحب جب آپ کی کچھ عمر ہوئی تو دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، اور آپ بڑی پرہیزگار تھی، بڑی زاہدہ تھی، بڑی پارسا تھی، اللہ اللہ کرنے والے تھی۔ آپ کے اس علاقہ میں قید پڑ گیا، کیا ہوا؟ قید پڑ گیا۔ جب قید پڑا نا تو ہوا کیا کہ آپ کو ڈاکو ساتھ لے گئے، جب لے گئے نا تو آپ کو بیچ دیا گیا۔ ایک آپ کا آقا تھا آپ کو کنیز بنا کے، کس کو؟ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا، علیہا کو کیا کیا گیا؟ بیچ دیا گیا، کنیز بنا دیا گیا۔ آپ دن بھر وہ مالک جو تھا نا وہ آقا، وہ بڑا کام لیتا، بڑی محنت کرواتا، بڑی مشقت کرواتا۔ رات کے وقت آپ کیا کرتی؟ رات کے وقت جب رات کو دنیا سو جاتی آپ لو رب سے لگا لیتی، کاش مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ سب نا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت مانگل والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ پچھلی راتی جو رات کا پچھلا پیر ہوتا ہے نا، رب انسان کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے۔ اب کیا ہے، وہ پچھلی رات جب ہوتی نا تو اٹھ کر نہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی، روتی گڑ گڑاتی، یا بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، دن بھر میرا آقا مجھ سے کام کرواتا ہے، ٹائم نہیں دیتا، فرصت نہیں ملتی، یا رب میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی، یا رب مجھے معاف فرمانا، رات کو ساری نمازیں میں پڑھتی ہوں، یا رب میری اس عبادت کو قبول فرمانا۔ المختصر آپ گڑ گڑات کی روتی تو کیا ہوا، ایک دن اسی اسنا میں جو آپ کا آقا تھا اسے آواز آئی کہ اس وقت کون جا کے رب کو اس قدر اس گریازاری کے عالم میں پکار رہا ہے، رب کو یاد کر رہا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، وہ جو آقا ہے نا وہ اٹھ کے اپنے بستر سے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ کیا کرتی ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روتی ہیں، رب سے لو لگائی ہوئی ہیں۔ جب وہ یہ بات دیکھتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں تو اس سے بڑی مشقت کرواتا ہوں، بڑی محنت کرواتا ہوں، یہ تو اللہ والی ہے، آؤ آج سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ میری کنیزہ تھی، ان کو آزاد کرتا ہوں اور ان کا غلام بن جاتا ہوں۔ کون ہے؟ آقا تھا پہلے، آپ کنیزہ تھی اس کی، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں اس قدر آپ کا قرب دیکھتا ہے پھر کرتا کیا ہے، سارے کام چھوڑ کے پہلے آپ کو آزاد فرماتا ہے، پھر صبح کے وقت کیا کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے آزاد ہیں، آج کے بعد میں آپ کی خدمت کروں گی، پہلے آپ میری کنیزہ تھی، آج کے بعد میں آپ کا خادم ہوں۔ تو حضرات درود پاک جو پڑھتا ہے میرے آپ کے آقا سنتے ہیں۔